لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں بیان ہوتی ہے، ورفعنا لک ذکرک، تو کسی مقام پر انا اعطیناک الکوثر، تو کبھی یا ایھا المزمل، تو کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ یہ بتائیے کہ غزوہ احد میں جو کفار مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ 3000۔ ناظرین کرام، جواب درست ہے۔ آج کے ونر اور اول انعام یافتہ نن نعت خان جناب خلیل الرحمن عمرے کا ٹکٹ اور یادگاری شیلڈ وصول کر رہے ہیں۔ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے وہ مدثر پکارے۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ آپ کی شان سب سے الگ اور جدا، آپ محسن میرے، آپ خیر الورا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ پیغمبر تو سارے انہی پہ فدا ہیں کہ مائیکل ایچ ہارٹ جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی کامیاب ترین شخصیت نظر آتی ہے تو وہ نبی کائنات کا نام لیتا ہے، عیسائی ہے۔ اصل میسج یہ ہے کہ صداقت کے تانا ہے۔ دا کل ملفوظ بقول محمد قلد محمد تنجا و تنصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيَأْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے وہ برگزیدہ بندے تھے کہ جن کی ہر ادا وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ آپ کا اٹھنا ہمارے سامنے، آپ کا بیٹھنا ہمارے سامنے، آپ کا بولنا ہم سنتے ہیں جب آپ بولتے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزار ہوگے تو اللہ اور زیادہ دے گا۔ لیکن اگر کوئی مشکل پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو اہلیت تھی، جو صلاحیت تھی، اس کے مطابق اسے کام لیا۔ آپ کی زبان مبارک تو ہمیشہ ذکر اور شکر سے تر رہتی۔ بالکل۔ آپ اپنی نمازوں کے بعد عام چلتے پھرتے دعا کرتے، اللہم انی، اے اللہ اعنی علی ذکر کا و شکر کا، مولا میری زبان کو شکر سے بھی تر رکھ، ذکر سے بھی تر رکھ۔ حقیر نہ سمجھیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس قدر عظیم ہستی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کوئی نئے آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے تو بعض اوقات پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہماجت شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے استحکام کے لیے، اسے مستحکم کرنے کے لیے جو رہنما اصول آپ نے وضع کیے اور آپ کے جو وہاں پہ کام تھے، ان میں سے پہلی جو چیز ہے، پہلا آپ کا اقدام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے پہلے لوگوں کا عقیدہ درست کیا، اس کا دفاع کیا. واہ، بہت یعنی دفاعی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری تھی. اس کے لیے سب سے پہلے مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے نام سے مسجد نبی میں ہی قائم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سب سے پہلے تو جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس معاشرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ عرب کے معاشرے کا پورا نقشہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بدل گیا. نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد نمایاں انداز میں قرآن میں ویسے تو کئی جگہوں پر ہیں، لیکن 3-4 مقامات ایسے ہیں وہاں ایک ہی بات کو مختلف ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت سنانا، سب سے پہلے قرآن پڑھ کے سنانا. بالکل ٹھیک ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک کرنا، ان کے اخلاق سنوارنا.